بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو حضرت امام علی علیہ السلام ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی ساری پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سب سکھا دیے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے انہیں سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے اس کی رگوں میں مولا علی علیہ السلام کا خون ہے، مجھے اپنی وفا پر ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ مولا عباس علیہ السلام جب بھی مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے، سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام، تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے تمہیں رات سے صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہرے کے دوران کوئی بھی آئے تو اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، بابا سے ذوالفقار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ غازی عباس علیہ السلام باغ میں کبھی ادھر کبھی ادھر باغ کا پہرا دینے لگے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ہوا تھم تھم کر چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل لیا تھا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی مگر یہ سب بھی رک گئے۔ جنوں نے کہا آگے نہ جانا، عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، پرندوں نے کہا غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنا رخ بدل رہی تھی، غازی عباس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزر گیا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ دور سے ایک گھڑ سوار آیا، رات کا وقت، ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، اور گھڑ سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا، وہ باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار، اے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، باغ کا پہرا عباس دے رہا ہے، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھڑ سوار تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے، جو بھی آئے اسے ختم کر دینا، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔ آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہ ہوں گا۔ اب وہ جو اجنبی آیا تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اجنبی، خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے،
لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ جو آنے والا تھا اس نے بڑی بے باکی سے ایک پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا، اتنی تیزی سے ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئیں۔ غازی عباس علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا، اے اجنبی، آ رہا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار عباس علیہ السلام نے کیا۔ اجنبی نے بھی تلوار نکالی، اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، پھر یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایت میں ہے جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اجنبی کی تلوار نیچے، اور اجنبی کی تلوار اوپر تو مولا عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دبانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا، جاتے جاتے یہ زمین پر جا لگی۔ پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دینا شروع کیا اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر آئے، اور اوپر آتے اجنبی کی تلوار سڑک گئی۔ جب تلوار سڑکی تو حضرت عباس علیہ السلام کے بازو پر ہلکا سا زخم آیا۔ پھر جو اجنبی تھا اس نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا، عباس بڑے بہادر ہو، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ عباس علیہ السلام حیران ہو گئے، بس یہ جملہ کہنا تھا اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی اور گھوڑے پر بیٹھ کر چلا گیا۔ غازی عباس علیہ السلام پریشان اور شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس علیہ السلام باغ میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وجہ کیا ہوگی تو بھاگی بھاگی باغ میں آئی اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پر زخم دے گیا، مگر بازو نہیں، وہ میرا دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ میرے بازو پر زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کسی بہادر کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں۔ لیکن اس نے میرے بازو پر جو زخم دیا ہے نہ اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، مجھے یہ بتا دیا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ ماں، اے ام البنین، اماں جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ ام البنین نے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ رکا، مقابلہ کیا، بچ کر نکل گیا۔ بس زخم بازو پر نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے۔ مولا علی علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ مولا قاضی عباس نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس، کھڑے ہو جاؤ۔
مولا علی علیہ السلام نے عباس کو گلے لگایا اور فرمایا عباس آپ فیل نہیں ہوئے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ مولا غازی عباس نے فرمایا بابا وہ کیسے؟ وہ آیا، آ کر ایسے بہادری سے لڑا، مجھے زخم دے کر چلا گیا اور میں ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بات سنو عباس، آپ ہارے نہیں ہیں۔ علی نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا، مگر علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس علیہ السلام آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ آپ نے جو کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے، جو علی علیہ السلام 50 سال کی عمر تک کرتے آ رہے ہیں۔ عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عباس وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ اور عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں آپ کو پہچان نہیں سکا، ورنہ میری یہ مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، اسی لیے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے۔ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، آپ فیل نہیں ہوئے، آپ میرے بہادر بیٹے، آپ میرے شیر بیٹے ہو۔ اور خوشی سے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے گلے لگایا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔